بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے مختلف اور بے تحاشا مخلوقات پیدا فرمائی ہے جن کی تعداد کا علم اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ان میں انس اور جن اور فرشتے یہ اشرف المخلوقات ہے۔ پھر انہی میں سب سے زیادہ اشرف وہ انسان ہی ہے، اور جنات وہ انسان کے تابع ہے۔ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں اور جمہور کی رائے بھی یہی ہے کہ انبیاء سارے کے سارے وہ انسانوں میں سے اس دنیا میں آئے، اگرچہ جنات بھی مکلف ہے اور احکام شریعہ کے پابند جنات بھی ہے، لیکن یہ کہ جنات انسان کے تابع ہے۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے بھی جنات کو نصیحت کی ہے، جنات کو پیغام پہنچائے، لیکن دو نبیوں کے ساتھ خصوصی طور پر جنات کا زیادہ تعلق رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام وہ بھی استاذ الثقلین ہے اور نبی الثقلین ہے۔ ثقلین جن اور انس، جن کا معنی بھاری، انسان کا بھی روب ہے اور دبدبہ ہے کائنات میں، وہ بھی کائنات میں بہت بھاری ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی زرداری سب پہ بھاری، وہ مقصد نہیں ہے، تو زرداری کو میں اور آپ ہم بھاری کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں انسان اور جنات دونوں کو بھاری کہا گیا ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انسان بھی ثقل ہے، بھاری، اس کا دبدبہ اور روب ہے کائنات میں، اور جنات بھی وہ بھی بھاری ہے، ان کا بھی روب ہے اور دبدبہ ہے۔ لیکن جتنے آپ حضرات جنات سے ڈرتے ہیں، جنات وہ آپ سے بڑھ کر کے آپ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور ان پر بھی کبھی آپ کا روب اس طرح طاری ہوتا ہے جیسے کہ ہم میں سے کسی کو جن آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی مسہ جنیون، جن نے اس کو چھوا ہے اور جن اس پہ چڑھ گیا ہے اور جن کا غلبہ اس پر ہو گیا ہے۔ لیکن ان میں سے بھی بعض پاگل ہو جاتے ہیں جنات، اور وہ ایک دوسرے میں بھاگ کر کے کہتے ہیں کہ دخلہ انسیون انسن، اس کے بدن میں کوئی انسان داخل ہو گیا ہے۔ وہ آپ سے زیادہ ڈرتے ہیں، آپ ان سے اتنا نہیں ڈرتے کہ جتنا وہ آپ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ آپ کو تو ڈرنا چاہیے، جو آدمی جتنا بڑا بے نماز ہوگا، جتنا بے دین ہوگا، وہ جنات سے ڈرتا ہوگا، اور اگر وہ ڈرے یا نہ ڈرے لیکن جنات انہی پر حملہ کریں گے۔ جو جتنا بے دین ہوگا اور جتنا خدا کا باغی ہوگا، اس کے گھر میں بیوی بچوں کو وہ چھوڑیں گے بھی نہیں، چونکہ وہ شیطان ہے۔ ظاہر ہے کہ جنس کی طرف جائے گا، کوے کو کوے سے محبت ہوگی، کتے کو کتے سے محبت ہوگی، اس طریقے پر جن کو جن سے محبت ہے۔ لیکن یہ کہ جنات انسانوں میں جو بے دین ہیں ان سے بڑی محبت ہے، محبت بھی ہے اور دشمنی بھی ہے جتنا بے دین ہوگا۔ اس لیے قرآن نے سورہ شعراء کے اندر کہا وَالشُّعَرَاءُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، جنات جو جتنا بڑا دجال اور جھوٹا بہتان تراش بے دین اور خدا کا باغی جتنا بڑا ہوگا، جنات کا اسی پر حمل ہوگا۔
یہ جنات اور انس میں نے عرض کیا کہ ان کا ایک روب ہے، ان کا روب ہے، اس لیے ان کو ثقلان کہتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ان کو ثقلان کہتے ہیں کہ قرآن سے بڑا بھاری چیز کائنات کے اندر اور کوئی نہیں ہے، قرآن سب سے بھاری چیز ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم نے قرآن اتارا ہے جو بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے، اتنا بھاری ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ پہاڑ بھی اس کو نہ اٹھا سکے اور آسمان بھی نہ اٹھا سکے، اور یہ کہ اس کو دریا بھی نہ اٹھا سکے اور حجر و شجر بھی نہ اٹھا سکے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر قرآن کو ہم اتارتے کسی پہاڑ پر تو آپ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھتے ہیں، پہاڑ کے ریزے ریزے ہوتے ہیں، پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو شاباش مولوی صاحب کو، شاباش اس یتیم بچے کو، شاباش اس غریب کے بچے کو، اس کے سینے کے اندر قرآن ہے۔ قرآن کو شہباز شریف کہاں برداشت کرے، اس کو نواز شریف کہاں برداشت کرے، اس کو یہ ہے کہ زرداری کہاں برداشت کرے۔ یہ تو غریبوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے بچے ہیں جو پوری کائنات کے اندر اس کو جگہ نہ ملے، اور پورے پاکستان اور ہندوستان میں جگہ نہ ملے قرآن کو، لیکن قرآن بھاگ بھاگ کر کے آ کر کے معصوم بچے کے سینے میں ہے، بہت بھاری ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ایسا کلام آپ پر اتاریں گے جو بہت ہی بھاری ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی میں 4000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے، لیکن اماں فرماتی ہے کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، بخدا، سبحان اللہ، کتنے الفاظ سخت ہیں۔ بخدا، خدا کی قسم میں محمد کو دیکھتی تھی جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ کے پسینے چھوٹتے تھے شدید سردی کے دنوں میں، آپ کے پیشانی سے پسینہ ہی پسینہ، بدن سے پسینہ ہی پسینہ۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، بخدا میں محمد کو دیکھتی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، فی اليوم الشدید البرد، شدید سردی کے دنوں کے اندر، فَيَفْصِمُ عَنْهُ، اور وہی جب ٹل جاتی تھی جبریل چلے جاتے تھے، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، محمد کی پیشانی مبارک پر پسینہ ہی پسینہ، پورا بدن پسینہ ہی پسینہ، اتنا بھاری ہے۔ ایک انسان 4000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہو اور وہ بھی وہی اس پر بہت بھاری ہو۔ چنانچہ ہوا یہی، یہ جو جیسے ایمرجنسی کے آپ کے لائٹ ہوتی ہے، ایمرجنسی لائٹ کو آپ لگاتے بجلی کے ساتھ، وہ بجلی سے پاور حاصل کرتے 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 اخذ کرتے 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 جب بجلی چلی جاتی ہے تو پھر یہ کہ یہ بجلی آپ کو سپلائی کرتی ہے، یہ روشنی آپ کو فراہم کرتی ہے۔ یہ خانہ زاد اس کی اصلی روشنی نہیں ہوتی ہے، وہ جو آپ کے یہ جو لائٹ ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، ایمرجنسی لائٹ، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ روشنی اس نے لی ہے، اس سے لی ہے، بجلی سے لی ہے، اس کو حاصل کرتے کرتے پھر وہی آپ کو یہ کہ سپلائی کرے گی، آپ کو فراہم کرے گی۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان، عبداللہ کے بیٹے، آمینہ کے در یتیم، عبد المطلب کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا، اور سردار، تمام نبیوں کا سردار، یہ جلالت شان اپنی جگہ پر ہے، یہ سب کچھ اپنے مقام پر ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ انسان ہیں، پھر بھی آپ انسان ہیں۔ انسان بحیثیت انسان وہ اس وحی کو برداشت نہیں کر سکتا، انسان بحیثیت انسان وہ وحی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ وحی کا متحمل نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کا نزول اب تک ہوا نہیں ہے، قرآن کے نزول سے پہلے جبریل آتا ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے سینے سے لگایا، اتنا دبوچا اتنا دبوچا اتنا دبوچا، قریب تھا کہ میری روح نکل جائے، میں اپنی طاقت اور مشقت کی انتہا کو پہنچا، جبریل کو خود تکلیف ہو رہی ہے۔ جبریل وہ کتنا طاقتور ہے، وہی کو وہ لے کر، جبریل کی طاقتوری کا اندازہ تو مجھے بھی نہیں ہوگا، آپ کو بھی نہیں ہوگا۔ البتہ بخاری میں ایک حدیث ہے، فرمایا کہ میں نے جبریل کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل کو میں نے اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جبریل کی کیفیت کیا تھی، صورت کیا تھی۔ میں نے اس کو دیکھا، لہو 600 جناحین، اس کے 600 پر ہے، 600 پر یعنی بازو،
پرندوں کے پر وہی ان کے بازو ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے پر نہیں ہے، یہ ہمارے بازو ہے۔ فرشتوں کے جو ان کو پر کہا جاتا ہے ان کے بازو ہوتے ہیں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اولی اجنحۃ، ان کے پر ہوتے ہیں، ان کے بازو ہوتے ہیں فرشتوں کے، دو دو چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، اور اس سے زیادہ بھی اللہ جس کو دے دے۔ جن پر جبریل کے 600 پر 600 بازو میں نے دیکھا، اور جبریل نے ایک بازو پہ کراچی کو اٹھایا۔ کراچی سے مطلب صدوم، قوم لوط نے جب بدماشی کی تو ایک بازو پہ اٹھایا، آسمان پہ لے کر کے پلٹا کر کے دے مارا ان کو۔ طاقت کا اندازہ کرو، ڈالڈا کھانے والے اور پیپسی پینے والے لوگ، طاقت کا اندازہ کرو کہ کیا طاقت ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ بستی کے نچلے حصے کو اوپر لے گئے، اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا۔ ہمارے بابا سعدی نے بہت بہترین اس کا ترجمہ کیا، فرماتے آ خدا بندے کے ہنگام سحر، کرد قوم لوط را زیر و زبر۔ آ خدا بندے کے ہنگام سحر، کرد قوم لوط را زیر و زبر۔ وہ خدا جس نے سحری کے ٹائم پہ ان بدماشوں کو جو لواطت، اغلام بازی، زنا اور بدکاری سے کام لیتے تھے، لوط علیہ السلام خدا کا واسطہ دیتا کہ اس طرح نہ کرو، وہ کہتے کہ چھوڑ تیرا دماغ خراب ہے۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں عورتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، یہ نوجوان بیٹیاں نکاح کرو۔ خنزیروں، کیا نکاح کی ضرورت ہے ان کو؟ کہتے ہیں ہم تو لڑکوں سے مزے لیں گے، ہم تو لڑکوں سے مزے لیں، ہماری مرضی ہے، میرا جسم میری مرضی، لڑکوں کے ساتھ کام چلائیں یا لڑکیوں کے ساتھ چلائیں، تو روک نہیں سکتا۔ تو اس قسم کے بدماشوں کا ٹھکانہ پھر میرے رب نے کر دیا۔ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ ہم نے بستی کے نچلے حصے کو آسمان پر لے گئے، اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، نیچے والے کو اوپر ہے سبحان۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جتنے بھی بے غیرت تھے، ایک بے غیرت بھی نہیں بچا سوائے میرے ماننے والوں کے لوط اور اس کے کچھ افراد بچ گئے بارش۔ جتنے بھی بے غیرت تھے، لواطت کرنے والے، شراب نوش، اور شراب نوشی کیا، نبی جب آ جائیں ان کے سامنے، ایسے بے غیرت دنیا کے نبی کے سامنے گوز مارے، نبی کے سامنے گوز مارے، اس قسم کے بھی بے غیرت دنیا کے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کوئی آپ کو بے غیرت نظر نہیں آئے گا، بے غیرتوں کو ستیہ ناس کر دیا ہم نے، بے غیرتوں کا ستیہ ناس کر دیا، کوئی بے غیرت باقی نہیں رہا۔ بات دور چلی گئی، میں عرض کرا جبریل علیہ السلام کتنے طاقتور تھے، کتنے طاقتور تھے کہ ایک بازو پہ پوری بستی کو، جو آپ کے کراچی کے برام صدوم کی بستی، لوط علیہ السلام کی قوم کی آبادی، دنیا کے بدماش، ایک بازو پہ ان کو اٹھایا۔ یہ جبریل کتنا طاقتور ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، جبریل نے مجھے پکڑا، دبوچا، اور مجھے یہاں تک اندیشہ ہو گیا کہ کہیں میں جہاں تک انسانی طاقت، فرماتے کہ وہ انتہا کو پہنچ گئی، میری طاقت کی انتہا اور اسی طریقہ پر مشقت کی انتہا، جبریل ادھر الگ۔ یہ اس لیے میرے نبی کو سینے سے لگا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آمینہ کے در یتیم ہیں، عبداللہ کے در یتیم ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن پھر بھی قرآن ہے، پھر بھی قرآن ہے، قرآن کو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے نبی کو سینے سے لگا رہا۔ تو جیسے ایمرجنسی لائٹ کے اندر اس میں بجلی منتقل کیا جاتا ہے، اسی طرح صفات فرشتوں والے صفات محمد کے سینے میں منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد 23 سال تک قرآن کا نزول ہوتا رہا، محمد نے اس کو برداشت کیا۔
اس لیے مانو یا نہ مانو، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ ہمارے مولوی بھی بڑے بدبخت ہیں، حافظ صاحب ہمارا بہت بدبخت ہے، قاری صاحب ہمارا بہت بدبخت، بہت شوم قسم کا انسان، مولوی بھی بہت بدبخت قسم کا انسان۔ مولوی یہ سمجھتا نہیں ہے کہ میرے اس چھوٹے سینے کے اندر قرآن آ گیا، سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ شاباش مولوی صاحب کو کہ مولوی صاحب نے برداشت کیا ہے۔ میں کالج اور یونیورسٹی کے مخالف نہیں، لیکن کالج والا وہ تمہارا پروفیسر اس مقام پہ نہیں پہنچتا، تمہارا بریگیڈیئر اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، آپ کی ڈی آئی جی، آپ کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور صدر اس مقام پہ پہنچ نہیں سکتا۔ اس کو حافظ صاحب کی جوتیوں پہ قربان کر لو تو تب بھی ٹھیک ہے، اس کو حافظ صاحب کے اس نابینا حافظ کے جوتیوں پہ اگر قربان کر دو تب بھی حق بجانے میں، تب بھی صحیح ہے۔ وہ کس ڈگری کے مالک ہے کچھ بھی نہیں۔ مولویوں نے بدبختوں نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں، حافظ صاحب آپ کو سمجھ نہ سکے، قاری صاحب اپنی عظمت کو سمجھ نہ سکے، مفتی اپنے آپ کو سمجھ نہ پایا، جا کر کے شاہینوں نے اپنے شاہینیت کو چھوڑ کر کے کووں میں جا کر کے کووں کی چمچگیری کر رہے، شاہینیت کو چھوڑ کر کے کووں میں جا کر کے کووں کی چمچگیری کر رہے ہے مولویوں ہے، واہ واہ، شاہینوں نے اجتماع کیا کہ ہمیں کوے کا درجہ دے دے، سارے شاہین مل گئے، اپنے شاہینیت کو سمجھ نہیں رہے، جا کر کے کوے سے کہہ رہے ہیں، اور جا کر کے گدھ سے کہہ رہے، مردار خور قسم کے گدھ سے کہہ رہے ہمیں بھی یہ درجہ دے دو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، حضرت اقدس ہمارے مرشد تھے مولانا عبدالکریم بیر شریف، فرمانے لگے ان مولویوں کو کلمہ پڑھنا چاہیے، اگرچہ بڈھے ہو گئے، اگرچہ یہ مولوی بڈھے ہو گئے، یہ مولوی ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے، ان کو توبہ کرنا چاہیے اللہ کے بارگاہ میں۔ وہ جن کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے وہ آئیں، وہ کہیں کہ مولویوں تم فتویٰ دے دو مسجد میں کہ ہماری بھی کوئی حیثیت دنیا کے اندر مانی جائے، تم ہمارے لیے اعلان کرو کہ ہمارا کوئی مقام ہو جائے۔ مولوی کو گولی لگی کہ مولوی ادھر گئے، واہ ملا واہ، واہ ملا واہ، واہ ملا واہ، با حیا بے حیا کے پاس جائے، او بے حیا جو تیرا مقام ہے مجھے وہ مقام دے دے، اور پاکیزہ کھانے والے وہ جائیں حرام خور کے پاس، او حرام خور ہمیں وہ مقام دے دو جو تیرا مقام ہے، اور پاک دامن اور عفیف وہ چلا جائے زانی کے پاس، او زانی ہمیں وہ مقام دے دو جو تیرا مقام ہے، اور ایک آدمی حلال خور وہ چوروں کے پاس جائے، اے چور ہمیں وہ مقام دے دو جو تیرا مقام ہے، اور ایک آدمی ٹھیک ٹھاک جائے قاتل کے پاس، اے قاتل ہمیں وہ مقام دے دو۔ یہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، ہم سمجھ نہ سکے اس کو، ہم اس کو سمجھ نہ سکے۔ جن کے سینے میں یہ ہوتا ہے یہ پورا کا پورا عالم وہ ہوتا ہے، قرآن نے خود اس کی وضاحت کی ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ہے کیا تیرا سمجھانا ہے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن واضح اس کی آیتیں ہیں، روشن آیتیں ہیں، یہ نور ہے، یہ جن کے سینوں میں ہوتا ہے وہی اہل علم ہے، باقی جاہل کے بچے ہیں۔ واہ قرآن واہ۔ اس کے بعد اگر کوئی کالج اور یونیورسٹی والا یا کوئی پروفیسر اور انگریز اگر بولے گا کہ جی نہیں میں تعلیم یافتہ ہوں، تو تعلیم یافتہ کہاں ہے؟ تیرے پاس ہنر ہے صرف اس کو پالنے کا، ہاں صرف اس کو پالنے کا تیرے پاس ہنر ہے، تیرے پاس علم کہاں سے آیا؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کے سینوں میں یہ موجود ہے وہی اہل علم ہے، وہی اونچے درجے کے مالک ہے، مقام کے مالک ہے، عظمت کے مالک ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، میرے خدا کے ہاں اونچے علماء ہیں، میرے خدا کے ہاں اونچے علماء ہیں۔ ہے مولویوں بہت نیچے چلا گیا ملا، اور ملا شاہین چھوڑ کر کے شاہین کے گھونسلے کو جا کر کے کووں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے، کووں میں جا کر کے ہم لوگ شامل ہو گئے، کوے، اور
وہ جو مردار خور قسم کے گدھ ہے نا، شاہین اپنے گھونسلے کو، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں، تو پہاڑوں کے چٹانوں پر ہوا کرتا تھا، مولوی صاحب چھوڑ کر کے جا کر کے گدھوں میں مل گیا، کووں میں مل گیا، مردار کھانے والے پرندوں کے ساتھ جا کر کے مل گئے، شاہین نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، آپ نے دیکھا، میں قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، آپ کو معلوم ہونی چاہیے 1.25 لاکھ انبیاء سب کے سب علماء ہے، ان میں سے کوئی ماسٹر نہیں ہے، ان میں سے کوئی ڈائریکٹر بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے انسپیکٹر بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی ڈی آئی جی بھی نہیں ہے، سب عالم ہیں۔ اس کے بعد مولوی اگر نہ سمجھے تو مولوی ظالم ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء وہ سارے کے سارے عالم ہیں، سب کو سبحان اللہ، جی ہاں سب کو سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہوتا تعلیم، یہ دنیا، یہ بادشاہت، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ وزارتیں یہ علماء کی تھیں، لیکن علماء پر خدا کا پھٹکار ہو گیا، مولوی آپس میں تتر بتر ہو گئے، مولوی آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ مولوی کو وہ جو صوفی صاحب ہے جو اپنے بلیڈ سے اپنے مونچھوں کو صاف کرتا ہے اور کہیں پر خانقاہ میں سرخ وہ کیا ہے سوراخ والی ٹوپی پہنتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری حکومت سے تعلق نہیں ہے، ہم اللہ والے لوگ ہیں۔ اور لعنت ہو تیری سوچ پر، تو جاہل ہے، تو نے نہ قرآن دیکھا ہے نہ تو نے حدیث دیکھی ہے۔ انبیاء وہ حکمران گزرے ہیں، انبیاء عالم تھے وہ حکمران گزرے ہیں۔ میرے محمد کے غلام میرے نبی سے لے کر کے آگے 800 سال 900 سال تک ہماری حکومتیں ہوئی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ 800 سال 900 سال ہماری حکومتیں تھیں، کوئی جاہل نہیں تھا، کوئی جاہل، کوئی احتجاج حسن نہیں تھا، کوئی اس میں عمران خان نہیں تھا، کوئی اس میں شہباز شریف بھی نہیں تھا، کوئی اس قسم کا جاہل نہیں تھا، وہ سارے علماء تھے، سب کو سبحان اللہ۔ ہمارے دور اقتدار میں مولوی پہ خدا کے پھٹکار ہو گیا، بدبخت پہ۔ یہ مولوی کو کہا گیا کہ تجھے ایئر کنڈیشن دے دوں گا، مجھے بھی ایئر کنڈیشن دے دیے، مجھے بھی سہولتیں دے دی، مجھے بھی دی ایئر کنڈیشن۔ میرے اپنے ساتھی نے مرید نے گھر پہ لگایا، مجھے اتنا مزہ آ گیا، رات کو سو گیا تو فجر کی نماز رہ گئی، ایسا مزہ آیا۔ اور کنڈیشن میں بھینس کی طرح سو کر کے مولوی کو بہترین سی گاڑی دے دو، مولوی کو ایک بہترین سا مکان دے دو، مولوی کو رعایتیں دے دو، سود کے پیسے کٹھے کر کے مولوی کو دے دو، اور مولوی کو ایئر کنڈیشن لگا کر کے دے دو، مولوی کو ٹچ قسم کا ایک ٹچ موبائل اس کو دے دو۔ مولوی کے ہاتھ سے قرآن بھی آپ نے نکالا، بخاری آپ نے نکالی، نسائی آپ نے لے لیا، ابو داؤد آپ نے لے لیا، اور اسی طریقہ پر یہ کہ مسلم شریف حدیث کی کتابیں، نبی کے ارشادات کا جو گلدستہ اور فرمون مولوی سے آپ نے لے لیا ہے۔ ایئر کنڈیشن دے کر کے، مولوی کو گاڑی دے کر کے، جہازوں کے عادی بنا کر کے مولوی کو عیاش بنا دیا، تو پھر مولوی کہتا ہے کہ جی تو پیسہ دیتا جا، تو ایئر کنڈیشن، تو میرے لیے بلڈنگ بنا دے، تم بینک بیلنس میں نے بنا دے، بس 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 بس، ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لعنت ہو تیری سوچ پہ، لعنت ہو، لعنت ہو تیری سمجھ پہ، لعنت ہو۔ اور بدبخت تو قرآن و سنت سے بالکل جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اگرچہ داڑھی تیری جتنی بھی بڑی ہو، اس کے نیچے پاکستان چھپ بھی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو ہے جاہل ابن جاہل ہے، جاہل ابن جاہل ہے، تو جاہل ہے۔ حکومت تیرا کام ہے، حکومت نبیوں نے کی ہے، حکومت نبیوں نے کی ہے، حکومت کر کے عوام کو، عوام بادشاہ والسلطان المسلم ذل اللہ ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اللہ کے سایہ کے اندر چوری نہیں ہوتی، اللہ کے سایہ میں ڈکیتی نہیں ہوتی، اللہ کے سایہ کے اندر بادشاہ اللہ کا سایہ ہے، اس کے سایہ میں بے حیائی نہیں ہوتی، اللہ کے سایہ میں زنا بدکاری نہیں ہوتی، اللہ کے سایہ کے اندر قتل و غارت نہیں ہوتا، اللہ کے سایہ کے اندر میرا جسم میری مرضی نہیں ہوتی، اللہ کے سایہ کے اندر سود خوری نہیں ہوتی۔ کیسے تو بنے گا؟ اللہ کا سایہ سب سے بڑا کائنات میں علماء ہے، سب کو سبحان اللہ کا سایہ سب سے بڑھ کر کے علماء ہے، اللہ کا سایہ سب سے بڑھ کر کے۔ لیکن مولوی سمجھ نہ سکے، نظریہ کا سودا کیا، عقیدہ کا سودا کیا، اپنے ایمان کا سودا کیا، اور اس کا آسان طریقہ یہ، اچھی جگہ اس کی شادی کرو، سونی قسم کی لڑکی اس کو دے دو، بہترین قسم کے پیسے دے دو، جہاز دے دو، کوٹھی فراہم کر دو، ایئر کنڈیشن لگا کر کے دے دو۔ وہ ملا جو درختوں کے نیچے رہتے تھے، وہ ملا جو جھوپڑیوں میں رہتے تھے، وہ ملا جو جھوپڑیوں میں رہتے تھے، وہ ملا جو جھوپڑیوں میں رہتے تھے، وہ ملا انہوں نے کبھی سودا نہیں کیا، انہوں نے ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا۔ سلام ہو تمہاری غیرت کو، سلام ہو، سلام ہو تمہارے ایمان کو، سلام ہو، سلام ہو مولوی منظور ماں باپ تمہارے جوتیوں پہ قربان ہو۔ علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ
یہ جو آپ کے وڈیرے چودھری مودری یہ جو وڈیرے حرام خور خان سردار مردار یہ جو ہوتے ہیں یہ للکارتا تھا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو للکارا ایک بڑے خان نے ہندوستان کے اس نے تھیلی بھر کر کے آپ کو پتہ ہے یہ پرانے لوگ آپ کو بتائیں گے پرانے زمانے میں چاندی کا روپے ہوتا تھا بزرگوں کے تنخواہیں بھی لوگوں کے 4 روپے 5 روپے ان کی تنخواہیں ہوتی تھی چاندی کا روپے اشرفیاں سونے اس نے تھیلی بھر کر کے خان نے تھیلی بھر کر کے مولانا ابوالکلام آزاد کو بھیجا کہنے لگے میں فقیر قسم کا آدمی فلانا خان میں فقیر قسم کا آدمی میں تیری خدمت کر نہیں سکتا میری یہ تھیلی لے لو جو پیسوں سے بھرا ہوا ہے چاندی کے روپے سے بھرے ہوئی ہے یہ تھیلی قبول فرمائیں یہ نالائق حقیر قسم کی ایک تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں اس کو قبول فرمائیں لیکن ہاں یہ اب آگے بات لیکن یہ ہے کہ ہاتھ ذرا ہلکا رکھو زبان ذرا اپنی ہلکی رکھو یہ جو جس طرح ہمارے زخموں پر آپ نمک چھڑکتے ہیں جس طرح آپ ہمیں للکار کر کے شراب نوشو بے حیا بے شرم زانی بدکار سود خور جو کہتے ہو او ابوالکلام آزاد ذرا ہاتھ ہلکا رکھو میں غریب آدمی آپ کا معتقد ہوں آپ کا مرید ہوں یہ تھیلی میرے طرف سے قبول فرمائیں ابوالکلام آزاد کو جب تھیلی پہنچ گئی بندے نے وہ تھیلی لائے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو آ گئے کہنے لگے کہ ہوا یہ لگتا اس طرح ہے کہ ابوالکلام نبی کے نظریہ بیان کرنے میں قرآن بیان کرنے کے اندر ابوالکلام میں شاید کوئی بے غیرتی نظر آ گئی ہے کچھ نرمی کچھ بزدلی اس نے محسوس کی اس کو جرأت کس طرح ہوئی کہ مجھے بھیجا اس نے میں محمد کا بیٹا ہوں ہم تو سودا کرنے والے نہیں ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ ابوالکلام آزاد سے کچھ نرمی ہو گئی ہے ابوالکلام آزاد سے کچھ سستی ہو گئی ہے ابوالکلام آزاد کو اس نے لوسی سمجھا آپ مولویوں کے لوسی مولوی مجھے سمجھا ہے مجھے تھیلی بھیجی ہے جواب ذرا سن لینا تھیلی کو واپس کیا کہا سرکار خان صاحب آپ نے جو تھیلی پیسوں سے بھر کر کے ابوالکلام آزاد کو آپ نے بھیجا ہے اس میں 2 صورتیں ہیں آپ نے ایک تو یہ کہ میری قیمت لگا کر کے مجھے غلام بنانا چاہ رہے ہو زر خرید غلام جیسے کہ پرانے زمانے میں غلامیوں کی مارکیٹ لگتی تھی غلام بکتے تھے لونڈیاں بکتی تھیں اگر آپ یہ ہے کہ مجھے خریدنا چاہتے ہو اور یہ میری قیمت لگا کر کے آپ نے مجھے بھیجا ہے تو یہ پیسے آپ کے میں واپس کر رہا ہوں میں ایک غریب انسان ہوں ملا ہوں اور آپ نے میری قیمت بہت زیادہ بھیجا ہے یہ پیسے میں واپس کر رہا ہوں آپ کو ایک صورت یہ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے میرا نظریہ یہ ہے آپ نے میرے نظریے کے لیے پیسے بھیجا ہے کہ ابوالکلام آزاد اپنے نظریے کے اندر کچھ لچک پیدا کر دے گا نرمی پیدا کر دے گا او خان دے پتریا او خان زوئے اگر آپ نے میرے نظریے کی قیمت لگا کر کے یہ تھیلی بھیجی ہے تو تیرے تھیلی پہ تھوکتا ہوں تجھ پہ بھی تھوکتا ہوں اس کی قیمت تیرا باپ بھی نہیں لگا سکتا آسمان و زمین سونا چاندی سے بھر کر کے مجھے دے دے تب بھی تیرے منہ پہ جوتا ماروں گا سود خور کا بچہ تو سود خور ہے حرام خور کا بچہ تو حرام خور ہے زانی کو زانی کہوں گا بدکار کو بدکار کہوں گا تو میرے نظریے کو خریدنا چاہتا ہے ایک تھیلی سے اس نظریے کی قیمت کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے اس کی قیمت کہیں کائنات میں بھی نہیں ہے اس کی قیمت کہیں کائنات میں بھی نہیں ہے ہم اس طرح بکنے والے لوگ نہیں ہیں لیکن کافروں کی ایک بڑی بدماشی ہے کافر بڑے سمجھدار بھی ہوتے ہیں وہ سمجھ بھی گئے اس مسئلے کو آپ نے دیکھا کہ مائی بلقیس وزیر اعظم تھی وہ قوم سبا کے وزیر اعظم تھی مائی بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری کائنات پر حکومت تھی لیکن پوری کائنات میں ایک گوشہ ایک علاقہ ایک ایسا حصہ کوئی اس قسم کا صوبہ اس صوبے کا حضرت کو کوئی پتہ نہیں تھا پرندے بھی آپ کی تابیداری اور آپ کی فرمان برداری میں لگے ہوئے تھے جنات بھی آپ کے فرمان بردار ہوائیں بھی آپ کے لیے مسخر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی میرے بھائی کو میرے نبی نے جب انبیاء کو پکارا ہے انبیاء کا نام لیا تو انبیاء کو کہتے ہیں میرے بھائی سلیمان میرے بھائی فلان میرا بھائی سب کو سبحان اللہ واہ 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 کیا نبیوں میں محبت ہے کیا محبت ہے فرمایا اللہ نے میرے بھائی
سلیمان علیہ السلام کو جنات کی بھی حکومت دی تھی. اللہ نے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی. ہوائیں بھی اس کے لیے تخت کو لے کر کے یہاں سے چل اسلام آباد, جہاز کی ضرورت نہیں ہے, تخت پر لوگ بیٹھے ہوئے ہے, ہوا لے کر کے اس کو منٹوں میں اسلام آباد پہنچا دے. چل اسلام آباد سے لے کر کے کراچی میں اس تخت پر لوگ بیٹھے ہوئے. لیکن اس اتنی حکومت اور اتنی انٹیلیجنس مضبوط ہونے کے باوجود, اتنے مضبوط ہونے کے باوجود پھر بھی ایک صوبہ, ایک علاقہ سبا, قوم سبا کا جو ملک, اس کے بارے میں حضرت کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر اللہ کی حکومت کو چھوڑ کر کے, انبیاء کی حکومت کو چھوڑ کر کے اور دین والے اسلامی حکومتوں کو چھوڑ کر کے یہاں کوئی خاتون اور سہنی قسم کی سرخی پاؤڈر لگا کر کے خاتون وزیر اعظم ہے, کمانڈو, سارے کے سارے کمانڈو کمانڈو کمانڈو. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ فرعون کے بھی کمانڈو تھے اور مائی بلقیس کی بھی کمانڈو. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بھی حاضری لیتا تھا, سلیمان علیہ السلام ہواؤں کی بھی حاضری لیتا, سلیمان علیہ السلام جنات کی حاضری لیتا, سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے وڈیرے چودھری انسانوں کے بھی سب کو اس پر اللہ نے قابو کنٹرول دیا تھا, ان کی بھی حاضری لیتا. پرندوں کی حاضری لے لی, پرندوں کی حاضری لے لی. یہ جو ہدہد ہے آپ نے دیکھا ہوگا, مرغ سلیمان جس کو کہتے ہدہد, مرغ سلیمان, یہ غیر حاضر ہو گئے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کہاں ہے ہدہد؟ نظر نہیں آ رہا. سب کی حاضری ہوگی, ہدہد نظر نہیں آ رہا. غائب ہے کیا ہے, کہاں ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. لو عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. میں ہدہد کی نسل کو ختم کروں گا, ذبح کر دوں گا سلیمان علیہ السلام. سب کو زندہ باد, سبحان اللہ. ہدہد کو چھوڑوں گا نہیں, نبی کے فرمان کے بغیر کہاں نکلے. میں اللہ کے حکم سے ان کی تشکیل کرتا ہوں پرندوں کے. یہ کدھر گیا؟ آج کوئی معقول عذر لے کر کے آئے گا, ورنہ اس کو ذبح کر دوں گا, اس کی نسل کو ختم. لو عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. تھوڑی دیر کے بعد فمكث غير بعيد, فمكث غير بعيد, زیادہ دیر نہیں کیا, حدود پہنچ گیا. فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. تو نبی ہے, اللہ کا لاڈلا ہے, لیکن جو چیز میں نے دیکھی وہ آپ نے دیکھی نہیں. کبھی چھوٹے بھی اس طرح بڑی باتیں کرتے ہیں, سب کو سبحان اللہ. کبھی چھوٹے بڑوں کو بھی اس طرح. تو بڑوں کو تو سوچنا چاہیے جی, چھوٹوں کی باتیں غلط نہیں ہوتی ہمیشہ کہ آپ کہیں کہ میں بڑا ہوں, تو کون ہوتا ہے. یہاں پرندے بھی کہتے ہیں. فقال احطت بما لم تحط به, فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں, ایک ایسے صوبے میں چلا گیا ہوں, ایک محترمہ ہے ایسے کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے, سرخی پاؤڈر لگا کر کے, کمانڈو دائیں بائیں اس کے, اور سارے کے سارے ان کو دیکھا ہے. خدا کو چھوڑ کر کے جس خدا کی دعوت تو دے رہا ہے, جہاں حیوان بھی تیرے تابع اور فرمان بردار, جنات بھی تیرے تابع اور فرمان بردار, شرک کی تیرے ملک میں گنجائش بھی نہیں, لیکن ایک خاتون سرخی پاؤڈر لگا کر کے, اس کی وزارت ہے, وہ وزیر اعظم صدر ہے, اور لوگ یہ ہے کہ سورج کو پرستش کرتے, اس کو بھی پوچھتے ہیں. ان وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله, وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. میں اگرچہ پرندہ ہوں, لیکن سلیمان وہ خاتون بہت بدبخت قسم کی خاتون ہے, وہ بھی سورج کو پوجتی ہے, اس کی پوری قوم من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر کے. یہ سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے, حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے. لوگوں کی دینداری پر بھی اس کی نگرانی ہونی چاہیے, لوگوں کی غیرت پر نگرانی ہونی چاہیے, لوگوں کے معیشت پر نگرانی ہونی چاہیے, لوگوں کی سالمیت پر اس کی نگرانی ہونی چاہیے. سلیمان نے کہا اللہ نے جنات کو اور انسانوں کو, پوری کائنات کو میرے تابع کر دیا, اور میری حکومت میں اللہ کا نبی ہو کر کے کوئی سورج کی لوگ عبادت کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو. اس نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہوں, میں دیکھ کر کے آیا ہوں, آپ نے نہیں دیکھا ہے. واہ واہ واہ, چھوٹے بھی کبھی صحیح باتیں کرتے ہیں, چھوٹے بھی کبھی صحیح باتیں کرتے ہیں. وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم. شیطان نے ان کو غرق کر دیا ہے,
شیطان شرک بھی ان کو بہت اچھا لگتا ہے، بدعتیں ان کو بڑی اچھی لگتی ہے، یہ بھی ان کو بہت اچھا لگتا ہے، یہ بھی دینداری ہے۔ یہ سارے جو بے دین ہوتے ہیں، راندے درگاہ ہوتا ہے، تو اس کو شیطانی اعمال سارے کے سارے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ حضرت یہ بڑے باغی ہیں، یہ بہت بدبخت ہے، شرک والے ہیں۔ اچھا ہے سلیمان کی حکومت میں شرک ہو، سلیمان کی حکومت میں بدعت ہو، سلیمان کے شرک میں کہتے شیعہ سنی بھائی شیعہ سنی بھائی، سرکاری مولوی بھی جا کر اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ وائے 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 وائے، کاش کہ آج اگر ابو جہل بھی زندہ ہوتا، عتبہ بھی زندہ ہوتا، تم اس کے پیچھے بھی نماز پڑھتے، تم وہاں بھی جا کر کے اس کے شرک میں۔ غیرت بھی کوئی چیز ہے؟ تم پرلے درجے کے بے غیرت ہو، تمہیں مولوی کہنا ہی حرام ہے، تو عالم ہے نہیں، تو ظالم ہے۔ شیعہ سنی بھائی جو تیرے ماں کو بدکار کہہ دے، زانی کہہ دے عائشہ کو، اور عائشہ پر یہ ہے کہ الزام بھی لگائے، جو تیرے قرآن کو محرف بھی سمجھے، جو تیرے نبی کو کبھی یا محمد مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا محمد مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا ابو بکر مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا عمر مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا عثمان مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا معاویہ مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا اللہ بھی اس کی زبان پر یا اللہ مدد کہہ کر کے نہ پکارے، تیرے منہ پر جوتا بھی مارے، قدم قدم میں اٹھتے بھی یا علی مدد اور بیٹھے بھی یا علی مدد، یا محمد کبھی اس نے کہا بھی نہیں ہوگا، اس کے ذاکر نے بھی کبھی نہیں کہا ہوگا یا محمد مدد، یا محمد مدد کن، اے محمد مدد کر دو، یا محمد ادرکنی، اے محمد مجھے مصیبت میں میرے ہاتھ لے لو، کبھی بھی نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا کہ یا اللہ ادرکنی، اللہ میری مصیبت میں میری فریاد رسی کرو، اس کا ذاکر بھی نہیں کہتا، اس کا مولوی بھی نہیں کہتا، یا ابو بکر بھی نہیں کہتا ابو بکر مدد کن میری مدد کرو، محمد بھی نہیں کہتا، خدا بھی اتنا نہیں کہتا، یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد۔ اس کے بعد تیرے جیسے بے غیرت بھی نہیں ہوگا کائنات کے اندر، تو تیرے نبی کو بھی اس نے پھینک دیا، تیرے قرآن کو بھی پھینک دیا، تیرے رب کو بھی اس نے چھٹی کر دی، کبھی بھی وہ اس کا ذاکر، اس کا مولوی جو داڑھی کاٹنے والا اور اللہ کو منحوس، جس کو قرآن کا ایک صفحہ بھی یاد نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے جو آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ کبھی یا اللہ مدد نہیں کہتا، کبھی یا اللہ مدد، یا ابو بکر مدد، ماں کا لال کہہ، یا اللہ مدد کہہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایک خطیب، میرے بھائیو یہ کرو، میرے بھائیو، میں نے آپ کو بتایا پوری دنیا کے اندر پوری دنیا میں میرا جملہ گھوما، میں نے کہا کہ یہ مولوی صرف کہہ دے قادیانی کو لعنت ہو، میں اس مولوی کے جوتے اپنے سر پہ اٹھا کر کے رکھ دوں گا، آپ بھی گواہ ہے، آسمان بھی گواہ ہے، زمین بھی گواہ ہے، پہاڑ بھی گواہ ہے۔ اس مولوی کو پیغام بھیجا، او دیوبندی مولوی، او تبلیغی مولوی، تو کہہ قادیانی پہ خدا کی لعنت ہو، او مولوی تو کہہ قادیانی پہ کبھی بھی اس مولوی نے نہیں کہا ماں کا دودھ اس کے لیے اللہ کا ماں کے دودھ کے مترادف ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن قادیانی نہیں کہہ سکتا کہ قادیانی پہ لعنت ہو۔ اللہ کہے گا قادیانی پہ لعنت ہو، محمد کہے گا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رسول کو جو تکلیف دیتے، محمد کو اس سے بڑھ کر کے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، یہ سب سے بڑی تکلیف ہے، جو نبی کو تکلیف دیتے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ والے بھی ان پر لعنت کرتے، درخت بھی ان پر لعنت کرتے، وہ ہے ملعون۔ نبی کے لیے سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کی نبوت کو چیلنج کیا جائے، اس کو خاتم النبیین، اس کو یہ ہے کہ خاتم النبیین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، میرے نبی کے دو شانوں کے درمیان میں، شانے سمجھتے ہو؟ کندھے، میرے نبی کے کندھوں کے درمیان میں یہ مہر نبوت تھا، سب کو سبحان اللہ، مہر نبوت تھا، سب کو سبحان اللہ، میرے نبی کے مہر نبوت میں، میرے نبی جیسے سامنے جیسے نماز پہ کھڑے ہو جاتے، پیچھے میں اگر کوئی کھجلاتا اپنے آپ کو صف میں، اور صف کے اندر کوئی آگے ہے یہ پیچھے، تو میرے نبی فرماتے خبردار، میں جیسے محمد سامنے دیکھتا ہوں، میں محمد اسی طرح پیچھے صفوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ محدث نے کہا کیسے پیچھے دیکھتے؟ فرمایا اللہ نے اس مہر نبوت کے اندر رویت اور صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی، مہر نبوت سے پیچھے والے صفوں کو دیکھتا تھا، سب کو سبحان اللہ، مہر نبوت سے، یہ مہر نبوت، یہ ختم نبوت والی مہر تھی، یہ ختم نبوت والی مہر تھی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 200 سال کے لگ بھگ
200 سال سے زائد جس نے عمر پائی، سلمان فارسی نے فارسیوں کو بھی دیکھا تھا، ایرانیوں کو بھی دیکھا تھا، اس نے عرب کو بھی دیکھا تھا، عجم کو بھی سلمان فارسی نے دیکھا تھا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ میں نے سنا آخری نبی صدقہ نہیں کھاتا، میں نے سنا ہے کتابوں میں پڑھا ہے آخری نبی گفٹ کو قبول کرتا ہے، میں نے سنا ہے آخری نبی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ آخری نبی کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، مہر نبوت ہوگی۔ اب میں کیا کروں؟ مکے میں کسی نے اعلان کر دیا، دعویٰ کر دیا کہ وہ آخری نبی ہے، جا کر کے دیکھ لوں۔ مکے سے جب آپ مدینہ منتقل ہو گئے، سلمان فارسی آ گیا، صدقے کی چیزیں لے کر کے آ گیا، سلام علیکم وعلیکم السلام، سنگالے جوڑے کمزہ نہ راغلے دے، کیسے آپ آگے؟ کہنے لگے سرکار یہ چیزیں لے کر کے آپ کے لیے صدقے کی چیزیں لے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا خبردار، الا لا تحل صدقۃ لمحمد ولا آل محمد، ہم محمدی میرے اولاد ہم صدقہ نہیں کھاتے، یہ مولوی منظور کو دے دو، یہ پاکستان کے مولویوں کو دے دو، یہ ہندوستان کے مولویوں کو دے دو، یہ صدقہ کھائے، میں محمد صدقہ نہیں کھاتا۔ سب کو سبحان اللہ، میں صدقہ نہیں کھاتا۔ حضرت سلمان پیچھے ہو گیا، یا اللہ جیسے میں نے کتابوں میں پڑھا تھا اس نبی کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، میں نے تو بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس کو ورغلاؤں۔ حضرت یہ صدقے والی بڑی اچھی چیزیں لے کر کے آئے، فرمایا خبردار کسی اور صحابی کے دو، میرے کسی شاگرد کو دے دو، کسی غریب اور مسکین کو دے دو، میں محمد صدقہ کو قبول نہیں کرتا۔ سلمان ہاتھ ملا کر کے وہاں سے ہٹ گئے، لیکن سلمان فارسی کانپ رہا ہے کہ مسئلہ گاڑی کس طرف جا رہی ہے، یہ بندہ یہ کیا بندہ ہے، یہ کیا بندہ ہے۔ اور چند دنوں کے بعد، ایک ہفتے کے بعد کچھ چیزیں قیمتی لے کر کے آگئے، السلام علیکم وعلیکم السلام، سنگر آگلے دے، ملاقات برر آگلے دے، حضرت آپ کے ملاقات کے لیے آگئے، کیسے آگئے؟ کہہ لے یہ گفٹ میں کچھ چیزیں لے کر کے، گفٹ میں لے کر کے آ جاؤ۔ فرمایا بیا راوڑا ٹھیک ہے لے کر کے آ جاؤ، ٹھیک ہے گفٹ والے کو، اوئے یہ بھی صحیح ہو گیا۔ اب یہ گفٹ دو چیزیں صحیح ہو گئی، اب تیسرا مہر نبوت کے اوپر قمیص ہے، مہر نبوت کے اوپر قمیص ہے، اس کو کیسے دیکھ لوں؟ تو سلمان کبھی گھوم کر کے ادھر سے آ رہا ہے، اٹھا ادھر سے بے چین ہے، کبھی ادھر سے آ رہا ہے، کبھی ادھر سے آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں سمجھ گیا آپ کی بے چینی کو، قمیص اٹھایا، فرمایا دیکھ لو اس کو۔ سلمان نے جیسے دیکھا، دیکھ کر کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تیسری چیز تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تیسری چیز میرا نبی بھی سمجھ گیا۔ آپ کو بتاؤں، عجیب بات بتاؤں، مسلمانوں متوجہ ہو جاؤ، یہ مہر نبوت، یہ آپ کے شانوں کے درمیان میں یہ مہر نبوت تھی، یہ مہر نبوت آپ کے شانوں کے درمیان میں یہ تھی۔ جب تک آپ 23 سال، آپ یہ ہے کہ 63 سال کی عمر میں چلے گئے، 23 سال نبوت کا زمانہ ہے، اور جب آپ کی وفات ہو گئی، یہ ختم نبوت کی مہر تھی، یہ ختم نبوت کی مہر تھی۔ صحابہ نے جب آپ کو غسل دیا، غسل دیتے وقت کیا کریں؟ نبی کے کپڑے اتار کر کے غسل دے دیں، نبی کے کپڑے اتار کر کے غسل دے دیں، یا انہی کپڑوں میں غسل دے دیں؟ آواز آ گئی خبردار میرے نبی کے کپڑے نہیں اتارنا، انہی کپڑوں میں نبی کو غسل دے دو۔ خبردار، اوپر سے آواز آ گئی صحابہ کو، صحابہ بھی ہلنے لگے۔ میرے نبی کو اس طرح غسل نہیں، کپڑے اتار کر کے غسل نہیں دینا، میرے نبی کو اسی طرح ان کپڑوں میں غسل دے دو۔ لیکن صحابی جو غسل دے رہے تھے، ہاتھ لگایا، دیکھا شانوں کے درمیان میں وہ مہر ختم نبوت وہ غائب ہے، وہ چلا گیا۔ ہو گیا جی ختم نبوت ختم، آخری نبی ختم۔ قادیانی پہ بولو لعنت، قادیانی پہ بولو لعنت۔ جو مولوی میرا مولوی، اللہ آپ کو، یہ ختم، یہ آخری مہر نبوت یہ غائب ہو گیا۔ جب آپ کو غسل دیا، دفن کرنے سے پہلے اس کو بھی دفن کریں گے، وہ غائب ہو گیا۔ بات واپس عرض کر رہا تھا، جو مولوی غیرت مند ہوتا ہے، جس کے پاس پختہ علم ہوتا ہے، جس کے پاس پختہ علم، اللہ والا علم ہوتا ہے، وہ پیسوں پر سودا نہیں کرتا، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خریدنا چاہا، ابوالکلام آزاد کی بات تو آپ کو بتا دی، ابوالکلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لا کر کے تھیلی دے دی، حضرت یہ پیسے لے لیں۔ مولانا مدنی فرمایا کہ میں نہیں لیتا، تیرے چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو سرکاری لگتا ہے، تو ایجنسی والا لگتا ہے، تیرے ہاتھ سے میں پیسے نہیں لیتا، میں مدنی ہوں، کہ لے لے حضرت آپ کا عاشق ہوں، فرمایا کہ نہیں۔ اس نے دیکھا حضرت بیٹھ گئے یہاں،
غریبوں نے حضرت کو کچھ کھلایا پلایا، چائے مائے پلائی، پانی پلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت اٹھا اور وہ بندہ چھپ گیا۔ حضرت کے بوٹ تھے، بوٹوں کے اندر وہ تھیلی رکھی کہ جب مولانا مدنی آئے گا بوٹ پاؤں کے اندر، پاؤں کو بوٹ میں داخل کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے اندر پیسے ہے، وہی تھیلی ہے۔ شاید مولانا کو ترس آ جائے، شاید مولانا کو رحم آ جائے اور مولانا اس تھیلی کو اٹھائے۔ جب مولانا آگے، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ کے استاد ہے سلیم اللہ کے، یہ نالائق انہی کا شاگرد ہے، لیکن اس نالائق کے لیے بھی دعا کرو خدا اس کو بھی غیرت دے دے۔ میرے لیے بھی دعا کرو، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی غیرت دے دے، اللہ ہمیں غیرت دے دے۔ شیر جنگل میں عرض کیا تک رہتا ہے تب بھی شیر ہے، بھوک سے مرے تب بھی شیر ہے، کتا تکا کھائے تب بھی کتا ہے، کتا بریانی کھائے تب بھی کتا ہے، کتا آئس کریم کھائے تب بھی کتا ہے۔ دعا کرو خدا شیر بنائے، کتا بنانے سے بچائے۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں شیر بنائے، اللہ ہمیں یہ کہ کتے بننے سے بچائے۔ ہم نے مولویوں نے بھی سودا کر دیا، آئس کریم پر سودا کیا، پیسے پہ بھی سودا کر دیا۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ نکلا تو جیسے کہ پاؤں لگایا جوتے میں تو دیکھا کہ وہ تھیلی ہے، وہ تھیلی اٹھا کر کے اپنے پھینک دیا اور اپنے جوتے پہن کر کے روانہ ہو گئے۔ وہ بندہ چھپا ہوا تھا، آ کر کے تھیلی اٹھا، غصے میں ہو گیا۔ مالداروں کی تو عادت ہے، کہنے لگے آپ کو جو ہے نا، آپ کا احترام ایسا کوئی بندہ نہیں کرے گا، آپ کو اس طرح کوئی بھی نہیں، آپ کو کوئی ایسا منت مانی کرنے والا نہیں ہوگا، آپ کے پیچھے پیسے لانے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں تیری خاطر تواضع کر رہا ہوں، آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں اور آپ کو کہہ رہا اللہ واسطے ان پیسوں کو لے لے، آپ کا مرید ہوں لیکن آپ پیسے نہیں لے رہے۔ ایسا مرید آپ کو نہیں ملے گا، 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 ایسا مرید آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنے پیسے آپ کو جائے، ایسا مرید۔ جواب ذرا سننا، مولانا نے فرمایا مدنی نے، تجھے بھی لوسی مولوی بہت ملیں گے، میرے جیسے غیرت مند کوئی نہیں ملے گا۔ تجھے بھی لوسی بہت ملیں گے، لوسی ملیں گے پیسے پر بکنے والا، نظریہ کو بیچنے والے آپ کو بہت ملیں گے، لیکن میرے جیسے غیرت مند آپ کو نہیں ملے گا۔ میرے جیسے غیرت مند علماء جو بیٹھے ہوئے طلباء، آپ سے بھی عرض کروں، ہمارے فارسی والے، ہمارے بلوچ لوگ بھی کہتے ہیں عزت خیش در دست خیش، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، عزت خیش را بشوشان سید۔ مولوی اپنے آپ کو سمجھ لے، مولوی اپنے آپ کو سمجھ لے، سمجھ لے مولوی اپنے آپ کو سمجھ لے، کیا ہے؟ سمجھ لے اپنے آپ کو، مولوی سمجھ لے اپنے آپ کو کہ تو کیا ہے۔ تو محمد کا وارث ہے، محمد کے علوم کا بھی وارث ہے، محمد کے تقوی کا بھی وارث ہے، محمد کے تہجد کا بھی وارث ہے، محمد کی تدریس کا بھی وارث ہے، محمد کی دعوت کا بھی تو وارث ہے، محمد کی غیرت کا بھی تو وارث ہے۔ تو بے غیرت بن پھر بھی محمد کا وارث ہے، تو نظریہ کا سودا کر پھر بھی نبی کا وارث ہے، تو اللہ کا بھلا کریے کہ حق کو چھپا لے پھر بھی نبی کا وارث ہے۔ تو نبی کا وارث نہیں، تو لوسی ابن لوسی ہے۔ تو لوسی بنے گا لیکن تو ابن لوسی بنے گا، ہے۔ اس لیے علماء کا بڑا مقام ہے۔ میں علماء ہی کے بارے میں، علماء طلبہ بیٹھے ہوئے ان سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے مقام کو پہچانو۔ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ علماء کی جس طرح توہین ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوسی ابن لوسی ہے، بعض لوسی۔ آپ سے بڑھ کر کے عزت سرکاری اداروں میں نہیں ہے، یہاں سے اس جگہ سے بڑھ کر کے کوئی عزت کہیں بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی عزت بھی نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ میں یہ ہے، یہ آزاد ہو کر کے جس طرح سناتا ہے، یہی عزت ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں میرے استادوں نے، انہوں نے کہا پروفیسر لگو، گھنٹے پڑھو، جانا ہے یونیورسٹی میں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن کہاں یونیورسٹی، کہاں مدرسہ، کہاں یونیورسٹی، کہاں مدرسہ، کہاں داڑھی منڈے اور کہاں یہ اٹھ کر ان کو دیکھو، طلباء کو دیکھو، پگڑیوں کو دیکھو، داڑھیوں کو دیکھو۔ آؤ ہمارے کلاس میں، کسی کو اگر جنت دیکھنا ہے صبح آ جاؤ، 8 بجے کے بعد آ جاؤ، 8 بجے کے آ جاؤ۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو اس دنیا کے اندر جنت دکھاؤں گا۔ آپ بھی حیران ہوں گے، پٹھان بھی ہے، بلوچ بھی ہے، سندھی بھی ہے، عرب بھی ہے، عجم بھی ہے، فارسی ہے، بلوچ ہے، کون ہے، کالے ہے، گورے ہے، امیر ہے، غریب ہے، نابینا بھی ہے، لنگڑے لوڑے بھی ہے، اور ایسے سرمایہ داروں کے بچے ہیں کہ تمہارے نالائق مفلوج پاکستان کو خرید بھی سکتے۔ تم نے مشہور کر دیا کہ مدرسوں کے اندر غریب لوگ پڑھتے ہیں۔ ایسے طلبہ بنوری ٹاؤن میں، دارالعلوم میں، فاروقیہ میں، ہمارے ہاں ایسے طلبہ ارب پتی کھرب پتی اس قسم کے طلبہ ہے۔ تیرا دماغ خراب ہے کہ جن کے روٹی نہ ملے، جن کے مانی نہ ملے وہی ونجن مدرسے میں پڑھن، جن کو روٹی نہ ملے وہی مدرسے میں جائے۔ تیرا دماغ خراب ہے۔ تجھے کسی نے کہا سب سے زیادہ روٹی محمد کے ہاتھ پہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، آسمان و زمین کی حکومتیں بھی رکھی گئی لیکن نظریے کو نہیں چھوڑا، اس کو نہیں چھوڑا۔ ہم اسی کے اولاد ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔